السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 117 کی ایکسپوزیشن کریں گے، لیکن اس آیت سے پہلے سابقہ آیت جس میں شرک کو ہم نے واضح کیا تھا، تو اگر وہ آپ نے لیکچر نہیں سنا تو اس کو دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ کیونکہ قرآن نے جو شرک کا کانسیپٹ پیش کیا ہے اس کے بالکل یوں کہہ لیں اسے چھپانے کے لیے ایک ایسی چیز پیش کر دی گئی جس سے اصل شرک تو چھپ گیا، لیکن اس کی روح سے مسلم معاشرے کے اندر بے انتہا شرک کو پھیلایا گیا۔ کوئی گلی محلہ، کوئی روڈ، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں مردوں کی پوجا نہ ہو رہی ہو، ان سے منتیں دعائیں نہ مانگی جا رہی ہوں۔ منو مٹی کے نیچے سینکڑوں سال پہلے کے جن کو اپنی بھی خبر نہیں، ان کو پوجا جا رہا ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، ان کے درباروں پر جا کر وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہے، لیکن جو اصل شرک ہے اس کو انہوں نے چھپا دیا۔ اصل شرک کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں اپنے سیاسی مذہبی لیڈرز کو لے کر آنا، اپنے مسلک کے مفسرین، محدثین، فقہا کو لے آنا، ان کی کتابوں کو قرآن کے مقابلے میں درجہ دینا، قرآن کے مقابل ان کی کتابوں کی پیروی کرنا، یہ سمجھنا کہ ان کی کتابوں کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، جو انہوں نے پیش کیا ہے، لکھا ہے، وہی قرآن کے الفاظ کے میننگز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے مذہبی نظام دیا ہے یہی دین ہے، تو یہ اللہ کے دین کے مقابلے میں وہ اپنے مذہب کو دین بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل شرک جس کو چھپا دیا گیا۔ تو بس یہ کہا گیا کہ جو کوئی کسی بزرگ کو مدد کے لیے پکارے یا اس کے مزار پر جا کر سجدہ کرے تو یہ شرک ہے۔ یہ شرک ہے، لیکن یہ بہت چھوٹے درجے کا، لیکن جو اصل شرک ہے اس کو انہوں نے چھپا دیا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس آیت کے اوپر، آج کی آیت نمبر 117۔ اس کے الفاظ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ شرک کرنے والوں کی بات کی جا رہی ہے، ان کے طرز عمل کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کا طرز عمل ہوتا کیا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، اور وہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے مگر مؤنث دیوتاؤں ہی کو پکارتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں، کیونکہ اس کے اندر الا آ رہا ہے تو یہ لفظی ترجمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نام تو وہ ویسے ہی یوں کہہ لیں، لیکن کہہ یہ رہا ہے کہ صرف اپنے مؤنث دیوتاؤں ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ ہے اس کے معنی۔ اب یہ جو اناسن ہے اس کا جو ترجمہ ہے ہم نے مؤنث دیوتا یہ کیا ہے۔ ترجمہ میں آپ دیکھیں گے یہ عورتیں، دیوتا عورتیں، ایکچولی یہ مؤنث ہے، جو ایک تو مذکر دیوتا تھے ان کے، اور یہاں پر قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ وہ تو مؤنث دیوتا ان کو بھی اپنا خدا مانتے تھے، اور ان سے وہ اپنی مدد کی درخواست کرتے تھے، انہیں مدد کے لیے پکارتے تھے، انہیں مشکل وقت میں انہیں پکارتے تھے، جو ان کے مؤنث دیوتا تھے۔
تو اسی کو وہ پکارتے تھے۔ اب یہ جو قدیم جو مشرکین تھے قرآن کریم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج بھی وہ جو دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب کے اندر ہوں، تو ان میں ہیں مؤنث دیوتا بھی ہیں اور مذکر دیوتا بھی ہیں، دونوں طرح کے ہیں۔ یہاں قرآن کریم تو مؤنث دیوتاؤں کی بات کر رہے ہیں، باقی جگہوں پر دوسرے مذکر دیوتا بھی ہیں۔ یعنی ان کی پستی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مؤنث دیوتاؤں کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، مشکل کے لیے پکارتے ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ چیز کہنے کے بعد آیت کے آخر میں یہ کہا جا رہا ہے وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، شیطانم مریدن، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ یہاں پر یہ چیز دیکھ لیں کہ یہ جو شیطان ہے اور یہ جو مرید ہے، مرید کے معنی سرکش بھی ہوتا ہے، تو شیطانم مرید کا مطلب ہوا سرکش شیطان۔ شیطان بذات خود سرکش ہے۔ پھر یہاں پر یہ چیز آ جائے گی کہ شیطان ہوتا کیا ہے۔ مذہب نے تو اللہ کے مقابلے میں، جیسے ایک اللہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک وہ شیطان کی قوت لے آئے۔ تو اللہ بھی ایک اور یہ شیطان بھی ایک، اللہ بھی ہر جگہ موجود، شیطان بھی ہر جگہ موجود۔ اللہ کو بھی بے پناہ قوت، اقتدار، طاقت حاصل ہے، شیطان کو بھی بے پناہ قوت، طاقت، اقتدار حاصل ہے۔ اللہ بھی جو چاہے کر دے اور شیطان بھی جو چاہے کر دے، یعنی خدا کے مقابلے میں خدا، ایک اچھائی کا خدا، ایک برائی کا خدا۔ بیسیکلی یہ اہرمن اور یزدہ، یہ دو خداؤں کا کانسیپٹ پرشین سے آیا، فارسیوں سے، وہی اسلام میں داخل کر دیا گیا۔ قرآن میں جو شیطان کا جو لفظ آیا ہے وہ اس معنوں میں نہیں آیا۔ شیطان جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ ہبریو زبان میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو اگر ہبریو جو قدیم زبان ہے اس کی روح سے اگر اس کے معنی آپ دیکھیں تو اس کے معنی بنتے ہیں دا ہنڈرر، رکاوٹ پیدا کرنے والا۔ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے راستے میں لوگ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ دا ہنڈرر، قرآن اس کو شیطان بولتا ہے۔ اب یہ میننگ کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ ہبریو میں یہ معنی ہے، اور یہی معنی جب ہم یہ شیطان، کیونکہ قرآن میں بار بار آ رہا ہے، سیاق و سباق کی روح سے کسی جگہ پر یہ معنی بھی دے گا دا ہنڈرر، رکاوٹ پیدا کرنے والا۔ اور یہی لفظ جب عربی زبان میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے بھڑک اٹھنے والا، بھڑکیلا۔ انسانی جذبات کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے قرآن، انسانی جذبات کے لیے۔ بیسیکلی یہ جذبات ہیں جو اپنی مفاد پرستی میں بھڑک اٹھتے ہیں۔ میں نے کسی کے ساتھ ظلم کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے، کسی شخص نے ڈکیٹی ڈالی اس سے پیسے چھیننے کے لیے، اس سے کوئی زیورات چھیننے کے لیے، تو یہ اس کا ذاتی فائدہ ہوا نا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اس کا قتل کر دیا، اس کا قتل تک کر دیا۔ تو یہ بھڑکیلے جذبات یہ اس نے کروایا، جذبات اس انسان کے ہی ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت قرآن کی وحی کی اقدار کے مطابق نہیں ہوئی، اس لیے وہ جذبات جو ہیں وہ اتنے غالب آ گئے، اس کے کوئی اچھے جذبے ہوں گے ان کے اوپر اتنا غالب آ گئے کہ اس نے اپنے فائدے کے لیے مرڈر تک کر دیا۔ یہ جو جذبات ہیں، سرکش جذبات، قرآن اس کو شیطان بولتا ہے۔
اور اس کے جمع بھی ہے شیاطین. تو یہ جو جذبات ہیں یہ قرآن ان کو شیطان یا شیاطین بولتے ہیں. یہ ہوتے ہی سرکش ہیں. تو وہ جب غالب آتے ہیں تو انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، اور جو بھی اس نے اپنی مفاد پرستی کے لیے جو بھی غلط کام کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد جب وہ مایوس ہوتا ہے تو پھر وہ ابلیس ہو جاتا ہے، کیونکہ ابلیس کا معنی ہی ہوتا ہے مایوس ہونا. تو یہ شیطان اور ابلیس ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جب وہ بھڑکتا ہے اپنے ذاتی مفاد کو پورا کرنے کے لیے تو وہ شیطان ہوتا ہے، اور جب وہ مفاد حاصل کر کے جب وہ کچھ دیر کے بعد وہ بجھ جاتا ہے، اس کے وہ بھڑکیلے جذبات بجھ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اسے یوں کہہ لیں کہ اس کے کانسیکوینسز اس کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ مایوسی اس کے اوپر طاری ہونے لگتی ہے، تو اس وقت وہ ابلیس بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں، یہ کانسیپٹ آپ نے سمجھنے ہیں قرآن کے. تو یہاں پر وہ اسی چیز کو کہہ رہا ہے کہ شیطانم مریدن، کہ وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. یعنی ان کی جو پکار ہوتی ہے وہ اپنے جذبات تک ہوتی ہے، کہ جو ان کے سرکش جذبات ہوتے ہیں اسی کی روح سے وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے آپ یہ اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ شیطانم مریدن کے جو الفاظ ہیں اس سے کیا میننگ ہے، شیطان قرآن کس کو بولتا ہے اور وہ کرتا کیا ہے. بیسیکلی یہ ایک جذبہ فورس ہوتی، قوت ہوتی ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اچھا جذبہ ہوگا وہ اچھے کام کی طرف آپ کو مائل کرے گا اور وہ آپ اچھے کام کریں گے. اگر برا جذبہ ہے تو وہ برے کاموں کی طرف آپ کو مائل کرے گا اور آپ وہ برے کام کریں گے. تو یہ جو برا جذبہ ہے، یہ سرکش جذبہ جو انسانی مفاد ہر صورت میں بائی ہک بائی کروک چاہتا ہے، قرآن اس کو شیطان یا شیاطین بولتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مریدن کا لفظ لگا کر بتا دیا کہ یہ سرکش ہے. مزید اس کو واضح کر دیا. تو یہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، شرک کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں، وہ مذہب کی شکل میں ہو، وہ کسی اور شکل میں بھی ہو، باطل نظام کی شکل میں ہو، ان کی مدد لیتے ہیں، اور وہ اپنی مفاد پرستی یا اپنے جذبات کو وہ جو اسی کی راہ میں بہے چلے جاتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ تو صرف اپنے سرکش شیطان کو پکارنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ان کو کبھی بھی کامیابی یا عافیت نہیں مل سکتی. تو یہ بڑی چھوٹی سی یہ آیت ہے لیکن بڑی قابل غور ہے، بہت قابل غور یہ آیت ہے. آپ اس کو خود پڑھیں اور پہلے تو اس کی میننگ کو سمجھیں، پھر یہ چند لفظ ہیں اس کے اوپر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اس شرک میں مبتلا ہو کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اس شرک کی وجہ سے، جو قرآن نے جس طرف اشارہ کیا ہے. اشارہ کیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلا جا رہا ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.